تو آپ جب بھی ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ 50 ملک ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، وہ کر کیوں نہیں کچھ رہے؟ وہ کیوں اس لیے کچھ نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے پہلے 12 سال کے اندر ان کو سیرہ نہیں سکھائی تھی، ان کو قرآن پاک کی سینس نہیں دی تھی. That's the actual reason. ابھی آپ کسی راہیل شریف کو پکڑیں یا نواز شریف کو پکڑیں، کسی عمران خان کو پکڑیں یا کسی بھی ایک مفتی کو بھی پکڑ لیں اور اس سے پوچھیں کہ اس موقع کے اوپر ورلڈ ویو کیا آپ کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو بیسک ہی نہیں کلیئر ہوئی تھی. وہ ہمیشہ ایک ری ایکٹیو سائیکالوجی کے اندر ہی تھے. ابھی میں آپ کو ایک تھوڑی سی سینس جو ہے نا وہ کریٹ کر دوں، جو لوگ سن رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اگر یہ والا معاملہ یہودیوں کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا، ذرا سوچیں تو صحیح نا وہ کیسے سوچتے ہیں. اگر مکہ کے اوپر یہ معاملہ ہوتا اور کوئی قوم مکہ کو پکڑ کے مدینہ کو پکڑ کے قابض ہوئی بھی ہوتی اور جو بھی سیاسی قوت ہوتی اس کے پاس ہوتی، اور تو ہم کیا کر رہے ہوتے؟ ذرا سوچیں، ہم بھی وہی کر رہے ہوتے کہ جو اس وقت یہودی کر رہے ہیں. ان کا تو مکہ ہی پکڑا ہے نا ہم نے. ذرا سا سینس لگا کے دیکھیں کہ اصل میں ڈھونڈنا کدھر ہے، اس کا مسئلہ ڈھونڈنا کہاں پہ ہے. ویئر از دا ایکچوئل پرابلم؟ The problem lies in the deadlock between two books, and that's the biggest problem that no one is realizing. کہ جو دو کتابیں ہیں نا، توریت اور قرآن، یہ ایک جگہ پہ آ کے کولائڈ کر رہی ہیں. جب تک آپ کو ان دونوں کتابوں کی سینس نہیں کلیئر ہوگی تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ پولیٹیشینز اور ڈیموکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں نا، جتنے بھی اس وقت ہیں، نہ ان کو توریت کا الف پتہ ہے، نہ انہوں نے کبھی قرآن کو دیکھا. And that's why the bigger problem actually is convoluted. آپس میں جو ہے نا وہ ایک گنجل پڑ جاتا ہے کہ عوام کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہے، اوپر سے ڈیموکریسی کچھ اور کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے، اور پولیٹیشینس کی کوئی اور ڈیمانڈ ہے. فرد اور جماعت کا آپس میں اتنا بڑا ڈسکنیکٹ اس طرح کے انڈیکیٹرز کے علاوہ کبھی نظر نہیں آ سکتا. You need to understand how the Jew thinks and why the Jew thinks the way he thinks. We also would have thought کہ ہم بھی وہی کریں کہ جو بن پڑے وہ کر لو اگر مکہ کسی نے حراست میں لے لیا ہو. بلکہ 2 دفعہ واقعہ ہوا ہے، مکے کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے بھی وہی کیا جو اس وقت یہودی کر رہے ہیں. ان کے مکے کو ہم نے پکڑ لیا اور ان کے کعبے کو، اور ہم نے پھر جو ہے وہ وہی کر رہے ہیں جو ہم نے کرنا تھا. اب the real thing is کہ جس نے تالمود پڑھی ہوئی ہے، جس نے تورا پڑھی ہوئی ہے، اور میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ کس وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں. اگر آپ جوش کیلنڈر کے اوپر ڈیٹس خالی پڑھ لینا، خالی ڈیٹس کہ یوم کپور کے دن پہ انہوں نے کیوں بھنگڑے ڈال رہے تھے وہ اور آگ لگا رہے تھے، اور اسی اگلے دن شام کو انہوں نے حماس نے راکٹ فائر کر دیے. یو تھنک اٹس اے کوئنسیڈنس کہ حماس نے راکٹ فائر کیے اس دن جس دن ان کا یوم کپور چل رہا تھا، جس دن ان کا پیس اوور ہوتا ہے اس دن پھر دوبارہ سے حماس فائرنگ کر دیتا اور پھر دوبارہ سے بچے قتل ہو جاتے. انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا تھا کیونکہ ان کا پیس اوور کر دیا تھا. یہ اپنی سارے کے سارے معاملات اپنی کتاب کے مطابق کرتے ہوتے. وی تھنک کہ جس طریقے سے ہم غیر مسلم نما غیر مسلم ہے نا، اسی طریقے سے یہ یہودی نما غیر یہودی ہے. نہیں، یہ پورے کے پورے یہودی. یہ قرآن پاک میں جو یہود کی ڈیفینیشن دی گئی ہے نا، یہ پوری کے پوری وہی والی یہودی. مگر قرآن پاک میں جو مسلمانوں کی ڈیفینیشن دی گئی، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں اصل میں، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ قرآن کے یہودی ہیں، ہم قرآن کے مسلمان نہیں ہیں. This is the baseline cause of the actual issue. 2 جگہوں کے اوپر قرآن پاک اور توریت کی نا آپس میں جو ہے نا ڈیڈ لاک پڑتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک سمپل کہ جب اللہ تعالیٰ نے احکام دے دیے کہ حشر کا آرڈر کر دو. نبی اسلام کے دور میں پہلا حشر ہوا ہے اور عمر بن خطاب کے دور میں دوسرا حشر. حشر کا مطلب ہے ڈائسپورا. The first diaspora of the Jews was caused by نبی اسلام. And can you believe کہ وہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ وہ میرے انسٹاگرام کے اوپر اس وقت جائیں، جو میں نے ویڈیو لگائی ہوئی میرے انسٹاگرام پہ ساحل ادیب کے نام سے، آپ کو وہ ویڈیو دیکھیں. ایگزیکٹ سیم کیس ہوا تھا، بلکہ اس کا 1% کیا تھا یہودیوں نے اس وقت مسلمان لڑکی کے ساتھ. ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اپنے سڑک کے اوپر، فٹ پاتھ کے اوپر، اس کا ابایا جو ہے نا وہ کپڑا جو ہے نا وہ نیچے سرک رہا تھا. تو پیچھے سے ایک یہودی اپنی دکان سے باہر آیا اور اس نے مذاق کرتے ہوئے اس لڑکی کے ابایا کو زمین پہ کیل سے ٹھوک دیا. جب وہ لڑکی کھڑی ہوئی تو اس کا ابایا اتر گیا اور انہوں نے وہاں پہ کہکے لگائے اور مذاق اڑایا اس کو. جب یہ خبر نبی علیہ السلام تک آئی، یہ بنو نذیر کا واقعہ ہے. بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا. It was about 60-70 odd kilometers miles away from Medina at that time. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریلی نکالی، کوئی پروٹیسٹ کیا، کوئی ڈپلومیٹک ٹائز کیے، یا ان کی ایمبیسڈر کو باہر نکال دیا، یا یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، میرے مدینہ میں نہ رہنا.
Can you imagine کہ ہم کس سطح کے اوپر جا کے سوچنا شروع ہو گئے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کام کیا, اور یہ خود سیرہ میں پڑھیں کہ اس ایک بچی کے حجاب اترنے کے اوپر, خالی حجاب اترنے کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اس کے اوپر. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کیولری آرڈر کی اور پوری فوج بنو نذیر کے دروازے پہ پہنچ گئی. اور جب پوری فوج پہنچی تو بنو نذیر اپنے قلعے کے اندر جو ہے نا وہ چھپ گئے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا, پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ چونکہ چھپ گئے تھے, ان کا قلعہ کیسل واز ویری بگ, مسلمس کو ناٹ انٹر دا کیسل, تو یہ پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ باہر انتظار کرتے رہے. اتنا انتظار کیا انہوں نے کہ یہ کبھی تو باہر آئیں گے نا, کبھی تو ان کا کھانا ختم ہوگا. بٹ دیز جیوز ور ناٹ کمنگ آؤٹ. سو دا فرسٹ ٹائم اینڈ دا لاسٹ ٹائم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ, جو کہ مسلمانوں کو منع ہے نا کہ پودے اور درخت اور فصلیں نہیں جلانی, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا کہ ان کی فصلیں جلا دو باہر سے. وہ تو کیسل کے باہر تھی. جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلیں جلائیں تب یہودیوں کو لالے پڑ گئے کہ اب تو ہم بھوکے مر جائیں گے. That's when they came out. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب you cannot enter this certain diameter. اور بنو نذیر پھر خیبر کی طرف ٹریول کر گیا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی بندہ یہاں پہ بچے گا نہیں. No man should be remaining in this land. So اور بھی بڑی تفصیل ہے, میں اب اس کو بنو نذیر کے اس غزوے پہ تو نہیں جا رہا. So بنو نذیر کو پھر ڈائسپورا ہوا, وہاں سے نکالا گیا اور خیبر میں, اور بعد میں خیبر کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہم سب کو پتا ہے, پھر وہ پورا the big battle of the Muslims, اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. What I'm trying to tell you is very simple. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کسی بھی موقع کے اوپر, جب بھی کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ جہاں پہ کوئی ایک انسان, میں مسلمان نہیں بول رہا ہوں, کوئی ایک انسان آواز لگائے گا, اسلام کا بیسک فلسفہ ہے, کوئی بھی انسان آواز لگائے گا, جو حلف الفضول کی اوپر سے ہمیں پوری کی پوری ڈسکرپشن ملتی ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, تو تمام مسلمان, ایک غیر مسلم انسان کے پیچھے بھی تمام مسلمان اس کو بچانے کے لیے جائیں. مسلمان کی تو ایک ویلیو ہی کوئی اور ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہو گیا. پھر معتصم باللہ نے ایگزیکٹ یہ والا جو سنت پوری نبھائی, جب روم میں ایک لڑکی کے ساتھ بالکل ایسے ہوا, روم میں ایک لڑکی کو تھپڑ مار دیا ایک بندے نے, مسلمان لڑکی کو, اور معتصم باللہ پوری کی پوری فوج لے کے پہنچ گیا ادھر خود ہمسیلف, اور اس نے کہا کہ اگر میں لڑائی کرنے آیا ہوتا نا تو تمہارے تو پرخچے میں نے اڑا دیے پہلے سے ہی, مجھے بس اس لڑکی کا بدلہ چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ اس لڑکی کو دیکھیں, اس لڑکی کی ویڈیو جو میرے ابھی میں نے انسٹا پہ لگائی ہے, ابھی جو اس کو بچی کو انہوں نے مارنا شروع کیا ہے فوجیوں نے, ان کو ایگزیکٹ سیم سینیریو میرے ذہن میں آتا ہے بنو نذیر کے ساتھ یہ ہوا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی کتاب کو سمجھنا پڑے گا. اب ان کی کتاب وہی ہے جو اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں تھی, ابھی بھی وہی کتاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ we need to either we are going to be a left radical rational مسلمان ٹائپ مخلوق کہ جو کہتی ہے کہ نہیں وہ تھوڑا سا ون کھیل لو, ہمارے اوپر اکنامک سینکشنز لگ جائیں گی, پاکستان میں 25 کروڑ بندوں کو بھوک کے مار دو گے اگر تم نے اسرائیل کے خلاف کوئی بات کی. یہ اتنی کچھ نان سینسیکل گفتگو ہے کہ جس کے اوپر اطلاق آپ اپنے گھر پہ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے 4 بچے ہیں, ان کے الگ الگ گھروں میں رہ رہے ہیں, ایک بچہ جو ہے اس کو کسی نے آگے پکڑ لیا اور وہ قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ کہیں گے کہ یار اگر میں نے اس کا بدلہ لیا تو وہ باقی کے ڈاکو میرے باقی کے بچوں کو بھی مار دیں گے, تو میں اپنا بچہ مرنے دوں. دس از لٹرلی the justification of all big heads of states which they give کہ نہیں ہمیں اپنی پڑی گئی اس وقت. یہی بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر نے کیا تھا جب برمیز مسلمز اپنے ریفیوجیز چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں لے کے اپنے بچے لے کے عورتیں لے کے آ رہے تھے, تو اس عورت نے فائرنگ کروا دی تھی ان کے اوپر کہ یہ بنگلہ دیش کے اوپر بوجھ بن جائیں گے. یہ اس فلسفے کا جو تھرڈ فلسفی آ گئی ہوئی ہے نا, نہ اس کا قرآن سے تعلق ہے نہ اس کا توریت سے تعلق ہے. ابھی میں آپ کو توریت کا فلسفہ بتا دوں of why the Jews do whatever they do so that you can understand how to look at it. توریت کے اندر ایک بیسک انسٹرومنٹ ہے, کہ جیو اینڈ جینٹائل برابر نہیں. اتنا بیسک انسٹرومنٹ ہے یہ کہ سود بھی یہودی جو ہے نا, سود کا جو کاروبار کرتے ہیں وہ یہودی دوسرے یہودی سے سود بھی نہیں لے سکتا. اتنی بڑی ویلیو ہے اہل یہود کے اندر, توریت کے اندر, جو بھی انہوں نے فیبریکیشن کر دی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا نہیں ہے. سو جب جینٹائل کا کانسیپٹ آتا ہے تو جینٹائل کی قربانی دینا 2 جگہوں کے اوپر ضروری ہے, اور ورنہ کوئی بھی غلطی سے بندہ مار دیا یا کوئی مجبوراً ایک بندہ مار دیا آپ نے جو کہ یہودی نہیں تھا, تو اس پہ یہودی کو گناہ نہیں ہے. یہ آپ تلمود پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قسم کی واحد قسم کی باتیں انہوں نے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں کہ جب چلتے پھرتے بندہ مار دو کوئی ٹینشن نہیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ
جینٹائل ہے. جینٹائلز اینڈ جوز کے اندر زمین آسمان کا فرق کرتی ہے توریت. اس لیے کسی بھی یہودی سے آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اس کی سینس آف ایمپتھی, وہ ہی از ٹرینڈ اینڈ از برین واشڈ, از کنڈیشنڈ کہ دنیا کو اس نظر سے دیکھنا. آپ ایک مسلمان کبھی بھی دنیا کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کا لفظ بتا دیا, کسی ایک انسان کی جان بچائی تو پوری دنیا, پوری انسانیت کی جان بچا دی. اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ ایک مسلمان کی جان بچائی تو پوری انسانیت کی جان بچا دی. So understand the difference of the philosophy and understand their philosophy first. میں زیادہ تورا میں نہیں جا رہا کیونکہ میں آپ ورسز کوٹ کرنا شروع کروں تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ ان لوگوں کو دیکھنا کیسے ہے, ان لوگوں نے اگلی حرکتیں کیسے کرنی ہے. توریت کے اندر لکھا ہوا ہے, ورڈ ٹو ورڈ توریت فالو کر رہے ہیں, اپنے کیلنڈر کے علاوہ کام کبھی بھی نہیں کرتے. جب پی ایل او اور اسرائیل کا ڈیڈ لاک چل رہا تھا, جب ہم نے ایک چھوٹا سا ٹٹو رکھا ہوا تھا اپنا یاسر عرفات کے نام پر, جس کی وجہ سے سارے کے سارے بکھیرے جو ہے نا اصل گنجل پڑا تھا, اس کے مقابلے میں انہوں نے حماس خود کریٹ کروائی ہوئی تھی اسرائیل نے. انڈرسٹینڈ پوری کی پوری پکچر کو دیکھنا کیسے. اب جب موقع آتا ہے ان کے کیلنڈر ڈیٹ آتی ہے, حماس کو راکٹ فائر کرتے تھے. اب میں آپ کو بڑی احتیاط سے الفاظ یوز کر رہا ہوں, میں کوئی جذباتی لیکچر نہیں دے رہا ہوں. انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لک ایٹ دا بگ پکچر سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ دیر آر 3 different forces. 3 different forces کے اندر ایک عام انڈیویجول مسلمان اپنے جذبے کو کہیں سے چینل نہیں کر سک رہا کہ میں کیا کروں. This is why we need to understand the cause of those 3 different forces. ایک جوز کی فورس ہے, وہ توریت کی بیس کے اوپر چل رہی ہے, شروع سے لے کے تھیوڈور ہرٹزل سے لے کے ابھی بینجامن نیتنیاہو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فلسفے کے اوپر پورے ہونا تو کیسے, اس طریقے کے ڈیڈ لاک کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ جو گولڈا میئر تھی نا, ان کی پرائم منسٹر, جب یہ 68 میں یا 69 میں جب یہ حملہ ہو رہا تھا, پہلا حملہ جب عرب اسرائیل وار ہونی تھی, کہتی ہے کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی کیونکہ صبح ہم نے پہلا راکٹ فائر کرنا تھا ویسٹ بینک میں, اور پورا اسرائیل تھر تھر کانپ رہا تھا کہ ہم پہلی دفعہ وی آر گوئنگ ٹو ڈرا دا فرسٹ بلڈ, تو ہم صبح کچا کھا جائیں گے ہمیں روا کی جیسی خبر ملے گی. صبح جب اٹھے ہیں تو اسرائیل ایک دوسرے سے, اسرائیلی یہودی پوچھتے تھے کہ کچھ ہوا ہے, خبر پتہ کرو کچھ ہوا ہے, تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہوا. مسلمانوں کے کان پہ یوں نہیں رینگی, ہم نے فلسطین کو مارنا شروع کر دیا. نو ون ایون ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. کہتی ہم اتنے حیران تھے کہ مسلمان, ہم جوز اتنے حیران تھے کہ یہ انسان بھی نہیں رہے. مسلمان تو چھوڑو, ان کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے بندے مارنے شروع کر دیے. سائیکالوجی دیکھیں کہ ان کی سائیکالوجی میں یہ کامن سینس کی بات تھی کہ ہمارا کوئی بندہ مارے گا تو اگلا بندہ آ کے ہمیں مار دے گا, مگر نہیں, ان کی اس سائیکالوجی اور کامن سینس کو بھی ہم نے پورا نہیں کیا. کہ جب وہ گولڈا میئر نے کہا نا کہ ہم لوگ شاک میں تھے کہ کوئی ایک بندے نے, ایک ملک نے بھی ریئیکشن نہیں دیا, سب کے سب اپنی اپنی پڑی ہوئی سب.